بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام الناس عبید الدنیا الدین لائقۃ علی السنتهم. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. آغاز سخن ہے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے نعمت کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور زبان پر سے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں. موضوع گفتگو ہمارا آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہوا، کربلائی دین اور آبائی دین، اور اس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نمبر 85. ارشاد خداوند عالم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ذیشان مسلسل تلاوت کیا جا رہا ہے. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے. جب تک ان کی معیشت دین کے ساتھ جڑی رہتی ہے یہ دیندار کہلاتے ہیں. جیسے ہی ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے وَمُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ اقلت بینون، جب ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے اس وقت دینداروں کی تعداد بہت ہی تھوڑی رہ جاتی ہے. سامعین محترم، امتحان لینا اللہ کی بھی سنت ہے، امتحان لینا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، امتحان لینا مرتضیٰ کی بھی سنت ہے. اللہ کے امتحانات میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے. آج ایک جملہ، رسول اللہ کیسے امتحان لیتے ہیں. امتحان ان سے نہیں لیا جاتا جو امتحان دینے کے قابل نہ ہو. امتحان بھی صلاحیت دیکھ کر لیا جاتا ہے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو درم حضرت سلیمان فارسی کو دیے اور 2 ہی درم حضرت ابو ذر غفاری کو دیے. دونوں گئے، درم خرچ کیے. دوسرے دن دربار رسالت میں آئے، سلام کیا. سخت دھوپ تھی، اس دھوپ میں ایک گرم پتھر پڑا ہوا تھا. رسول خدا نے کہا سلیمان، اے ابو ذر جاؤ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بتاؤ کہ آپ کو جو 2 درم دیے تھے وہ آپ نے کہاں خرچ کیے. آپ کو 2 درم دیے تھے وہ آپ نے کہاں خرچ کیے. حضرت ابو ذر غفاری نے جھجک کے ساتھ قدم پتھر کے اوپر رکھے اور کانپتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، میں نے فلاں 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 جگہ پر خرچ کیے، غلط جگہ پہ خرچ نہیں کیے تھے. 2 درم بہت ساری جگہوں پر خرچ کیے تھے، اپنی ضروریات میں خرچ کیے تھے، لیکن وہ جتنی جگہ پر خرچ کیے تھے اتنی دیر بتانے میں جو لگی وہ گرم پتھر پہ ان کو کھڑا ہونا پڑا.
جب وہ اپنا امتحان دے چکے تو اب کہا سلیمان کو، اے سلیمان بتاؤ آپ کو جو 2 درہم دیے تھے وہ آپ نے کہاں خرچ کیے؟ اب سلیمان آئے، انہوں نے اپنا ایک قدم پتھر کے اوپر رکھا، جتنی دیر میں وہ دوسرا قدم رکھتے ایک جملے میں انہوں نے 2 درہموں کا حساب دیا، انفقت فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ یعنی سامعین محترم، جب پیسہ اپنی ضروریات پہ بھی لگا ہوا ہو تو دربار رسالت میں امتحان دینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن جب اس کی راہ میں خرچ ہوا ہو، جاگ رہے میرے ساتھ ہیں نا؟ اسی طرح امامت بھی جب کسی کے دل میں ولایت آل محمد آ جاتی ہے نا تو پھر امامت بھی امتحان لیتی ہے کہ یہ محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ جاگیے گا، کوفہ کا رہنے والے ایک شخص سے گناہ کیا، چوری کی، ایک دن چوری کی، رات کو بستر پہ لیٹا، احساس ہوا میں تو علی کا شیعہ ہوں۔ میں نے جملہ کو توجہ نہیں کی مجھ میں نے، رات کو جب بستر پہ لیٹا ایک مرتبہ دل میں احساس پیدا ہوا میں تو علی والا ہوں۔ علی والوں کا چوری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کسی کا مال غصب کرنے اس کا علی والوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کسی کی چیز کو ہڑپ لینا علی والوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بس سوچتا رہا، صبح ہوئی سیدھا دوڑتا ہوا گیا مسجد کوفہ میں، امیر المومنین کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد مولا کائنات نے اس کے بعد پاس کھڑا ہو کر کہتے یا علی میں نے چوری کی ہے مجھے پاک کیجئے، میں نے چوری کی ہے مجھے پاک کیجئے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہوش میں ہے تو جو اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا ہوش میں ہوں۔ کہا کسی مجبوری کے تحت تو نے چوری کی ہے؟ کہا نہیں، کہیں تیرے بچے تو بھوکے نہیں تھے؟ کہا نہیں، کہیں جس بندے کی تو نے چوری کی ہے اس نے تیرا مال تو غصب نہیں کیا ہوا تھا؟ کہا نہیں، 9 شرطیں ہیں اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی۔ آل محمد کے مکتب میں، ان دوسرے مکاتب میں اور آل محمد کے مکتب میں یہی تو فرق ہے کہ دوسرے مکتب میں اگر کسی کے اوپر الزام بھی لگا دیا جائے اور جھوٹے گواہ بھی کھڑے کر دیے جائیں تو وہاں قاضی گواہی سن کے سزا دے دیتا ہے، لیکن جب اللہ کا بنایا ہوا دین ہو تو وہاں پہلے مجرم سے پوچھا جاتا ہے بتا تو نے کسی مجبوری کے تحت تو چوری نہیں کی؟ کہیں حاکم وقت نے تیرا حق تو غصب نہیں کیا ہوا تھا؟ اگر مجرم یہ کہہ دے کہ کسی حاکم نے میرا حق غصب کیا ہوا تھا اور میں نے مجبوری میں چوری کی ہے تو معصوم فرماتے ہیں پھر چور مجرم کے نہیں کاٹے جاتے، ہاتھ حاکم کے کاٹے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ حق دے رہا ہوتا تو پھر کبھی بھی یہ مجرم نہ بنتا، اس کے حق غصب کرنے کی وجہ سے یہ مجرم بنا ہے۔ اس نے 9 شرطیں مولا کائنات نے اس کے سامنے بیان کی، ہر شرط اس نے کہا یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی۔ جب اس نے اپنا ان تمام شرائط بیان کر دی جو ایک چور کو ہاتھ کاٹنے سے بچانے والی ہیں تو آخر میں امیر المومنین نے قمر سے کہا قمر تلوار لاؤ۔ مولا کائنات نے تلوار لی، اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ انگلیاں، ہاتھ نہیں کاٹا جاتا فقہ جعفریہ میں، فقہ جعفریہ میں انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ سجدے کی جگہ ہے، یہ ہاتھ سجدے کی جگہ ہے۔ اگر اس پہ امام علی نقی علیہ السلام کا متوکل کے دربار میں بہت خوبصورت مناظرہ ہے، وقت نہیں ہے میں وہ بیان کروں، میں وقت جلدی گزر رہا ہوں۔ سامعین محترم، مولا کائنات نے اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ اب جو بندہ کسی کو سزا دے نا تو جس کو سزا ملی ہو اس کے دل میں سزا دینے والے کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس نے مجھے کیوں سزا دی ہے؟ لیکن خدا کی قسم یہ آل محمد کی ولایت ایسی عظیم ہے، جاگیے گا میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آل محمد کی ولایت و محبت اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر امیر المومنین مجرم کو سزا بھی دے تو محبت میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ مجرم کو اگر سزا دیں تو محبت میں کمی نہیں آتی بلکہ محبت میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ روایت آگے بڑھ رہی ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں کٹی ہوئی انگلیاں پکڑی ہوئی تھی،
دوسرے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا. یہ مسجد کوفہ سے باہر نکلا. بازار کوفہ میں اس نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا. میں کتنا خوش نصیب ہوں، امیر المومنین نے مجھے پاک کیا، امام المتقین نے مجھے پاک کیا، غالب علی کل غالب نے مجھے پاک کیا. علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا. سامنے سے ایک منافق، ابن القوہ نام ہے اس منافق کا، اور تاریخ میں حقیقت ہے جو منافق ہوتے ہیں وہ کوئی ہوتے ہیں. یہ منافق ابن القوہ نام ہے اس کا، یہ آ رہا تھا. اس نے دیکھا ایک ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کٹی ہوئی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور پھر بھی زبان پر علی کا قصیدہ ہے. اس نے کہا اے شخص تجھے علی نے سزا دی اور علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. جس نے جواب کیا خوبصورت دیا. اس نے کہا کہ میں علی کا قصیدہ کیوں نہ پڑھوں کہ علی نے مجھے اس دنیا میں گناہ کی سزا دے کر اس کی عدالت میں شرمندگی سے بچا لیا. دنیا میں مجھے مولا کائنات نے گناہوں کی سزا دے کر مجھے اللہ کی عدالت میں، جہاں 1,24,000 نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی، وہاں پہ اگر کوئی محمد رسول اللہ کا امتی گناہ کر کے آئے تو رسول اللہ کو ہماری وجہ سے سر جھکانا پڑے گا. کوئی علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا مجرم بن کے آئے تو امیر المومنین کو وہاں ہماری وجہ سے سر جھکانا پڑے گا. سامعین محترم، وہاں پر یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے امیر المومنین نے اس جگہ پر شرمندہ ہونے سے بچا لیا. دوسرے لفظوں میں اس لفظ کو اپنے الفاظ میں اگر میں تبدیل کر دوں تو اس نے یہ کہا اس منافق کو کہ مجھے علی میں آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے نکال دیا. آخرت کا خسارہ اٹھانے والوں میں سے مجھے مولا کائنات نے نکال دیا. اب یہاں پر تو منافق کی بنی نہیں، دوڑتا ہوا آیا، کہا یا علی میں نے عجیب عاشق دیکھا ہے آپ کا، میں نے آپ کا عجیب عاشق دیکھا ہے. کہا کیسا عاشق ہے؟ کہا ایک ہاتھ میں کٹی ہوئی انگلیاں پکڑی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے، زبان پر آپ کا قصیدہ ہے. کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. اب یہی شخص دوڑتا ہوا گیا، جا کر اس شخص کو بلایا، کہا تجھے امیر المومنین بلا رہے ہیں. شخص واپس پلٹ کر آپ نے دیکھتا ہوں مجمع جاگ رہا ہے یا نہیں جاگ رہا. واپس پلٹا اور پلٹ کر اس نے مولا سے فرمایا یا علی کیوں بلایا مجھے؟ کہا اپنی کٹی ہوئی انگلیاں مجھے دے. امام نے کٹی ہوئی انگلیاں لی، جہاں سے کاٹی تھی وہیں رکھی، دست امامت پھیرا. اس نے ہاتھ کو پہلے سیدھی طرف سے دیکھا، پھر الٹی طرف سے دیکھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی کٹی ہی نہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی کٹی ہی نہیں. اللہ کی قسم کوئی عاشق ہو تو اس جوان جیسا عاشق ہو. اس نے اپنے امام کی طرف مڑ کے عجیب سوال کیا. اس نے کہا یا علی اگر جوڑنی تھی پھر کاٹی کیوں تھی؟ اگر کاٹنی تھی پھر جوڑی کیوں ہے؟ اگر جوڑنی تھی پھر کاٹی کیوں تھی؟ اور اگر کاٹی ہے تو پھر جوڑی کیوں ہے؟ امام نے اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک قیامت تک اپنے عاشقوں کے لیے، ان عاشقوں کے لیے جو گناہ کر کے ابھی تک توبہ نہیں کر سکے، ان کے لیے جو گناہ کر کے ابھی تک اس گناہ کا مداوع نہیں کر سکے، ان کے لیے مولا کائنات نے نورانی جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے جوان تو نے جرم کیا، علی نے تجھے جرم کی سزا دی. یعنی جملہ بتا رہا ہے کہ علی کے ہاں مجرم کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. مجرم اپنا ہو تو بھی مجرم ہے علی کی نگاہ میں، مجرم پرایا ہو تو بھی مجرم ہے مولا کائنات کی نگاہ میں. اور جو علی کی سیرت ہے وہی حسن کی سیرت ہے، جو حسن کی سیرت ہے وہی حسین کی سیرت ہے، اور جو حسین کی سیرت ہے وہی مہدی کی سیرت ہے. یہی ہمارا ایمان ہے نا. مولا کائنات نے فرمایا تو نے جرم کیا، تو علی کی عدالت میں آیا، علی نے تجھے جرم کی سزا دی، اور اس سزا ملنے کے بعد تو نے ہماری محبت کا اظہار کیا. سزا ملنے کے بعد تیرے دل میں ہماری نفرت نہیں آئی، بلکہ تیرے دل میں ہماری محبت مزید بڑھ گئی. تو نے جرم کیا، ہم نے تجھے جرم کی سزا دی ہے، تو نے ہماری محبت کا اظہار کیا، یہ اس کی جزا دی ہے، یہ محبت کی جزا دی ہے. یعنی آل محمد کا گرانا اتنا عظیم گرانا ہے، یہ مجرموں کا پشت بنا نہیں ہے.
مجرم کو جرم کی سزا دیتا ہے، اور ولایت رکھنے والے کو، مودت رکھنے والے کو یہ محبت کی جزا دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر مجرم کے لیے معافی نہیں ہے۔ عزیزان، جہاں سے کل گفتگو چھوڑی تھی، اللہ کا دین انسان تلاش کرتا ہے۔ ادیان میں سے کون سا دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے؟ تو اس نے اپنے پسندیدہ دین کے لیے کچھ نشانیاں مقرر کی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی، دین انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبہ محبت پیدا کرتا ہے۔ دین کیا کرتا ہے انسان کے لیے؟ دین انسان کے لیے، ایک انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبہ محبت پیدا کرتا ہے۔ فطرتاً یہ انسان محبت کا قائل نہیں۔ جتنے بھی علوم انسانی کے ماہرین ہیں، وہ انسان کے اوپر آج تک جتنی بھی ریسرچ کر چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فطرتاً یہ انسان ایک دوسرے سے محبت کا قائل نہیں، فطرتاً یہ انسان خود غرض ہے، یعنی یہ حب ذات رکھتا ہے، اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے، لیکن یہ اپنی ذات سے جب محبت کرتا ہے تو اب اس کی ذات کو نفع کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی ذات کو ضرر سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ دو خصوصیات ہیں جو اس کو مجبور کرتی ہیں کہ دوسروں سے محبت کرے۔ وہ جو ہے تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، لیکن میں اس مرحلے سے جلدی سے انشاءاللہ گزر جاؤں گا، اور وہ مشکل ہی کیا ہے جو مشکل کشا کے دروازے پہ حل نہ ہو۔ وہ کیا مشکل ہے؟ یہاں پہ اگر مشکل گفتگو نہیں کروں گا پھر میں کہاں کروں گا؟ سامعین محترم، یعنی انسان کے اندر انسان دوسرے انسانوں سے دو وجوہات کی بنا پر محبت کرتا ہے، یا یہ انسان جذب منفعت کی وجہ سے، جلب منفعت کی وجہ سے یہ محبت کرتا ہے، یا دفع ضرر کی وجہ سے یہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر میں اس بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں تو تعلق کی وجہ کوئی اس کے اندر کمال کا ہونا ہے۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ بھی اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک وجہ اس کی اس شخص کے اندر کسی نہ کسی کمال کا ہونا۔ مثلا میں کسی عالم سے محبت کرتا ہوں، کس وجہ سے؟ اس کے اندر جو علم ہے، یہ علم اپنی کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ میں کسی عادل انسان سے محبت کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے اندر عدل اپنی کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ جب وہ عدالت میں بیٹھتا ہے پھر اپنا پرایا نہیں دیکھتا۔ جب میں کسی سخی سے محبت کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ سخاوت اس کے اندر کمال ہے۔ میں کسی انجینئر سے محبت کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ انجینئر بہت کمال کا ہے۔ میں کسی ڈاکٹر سے محبت کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں جب بھی اس کے پاس اپنے ظاہری وجود کی شفا کے لیے گیا، اس نے جو بھی نسخہ لکھا وہ میرے وجود کے لیے موافق تھا، اس کے لکھے ہوئے نسخے سے مجھے شفا ملی۔ اب یہ جو نسخہ لکھنے والا ہے، میں اس سے محبت کس وجہ سے کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ایک کمال ہے، کوئی ایک کمال اس شخص کے اندر ایسا ہے جس کی وجہ سے میں اس شخص سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ اب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی طرح ہر جگہ پر جہاں جہاں مجھے کمال نظر آتا ہے میں خود غرضی میں محبت کرتا ہوں۔ نہیں، جملے کو سمجھیے گا، میں بیسک فطرت میری کیا ہے؟ فطرت میں خود غرض ہوں، لیکن وہ جو کمال ہے، اگر میں اس کمال سے محبت نہیں کروں گا تو میں اس کمال سے استفادہ نہیں کر سکتا، میں اس کمال سے نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں اس کمال سے اس شخص سے کروں محبت یا نہ کروں، لیکن اس کے اندر وہ جو کمال پایا جاتا ہے، جو چیز اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، میں اس چیز کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح بعض اوقات اس پہلو سے تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے دفع ضرر۔ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں، اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ جس شخص کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں وہ کسی نہ کسی جگہ مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے، وہ کسی بڑے نقصان سے مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ میں اسلامی انسان کی بات نہیں کر رہا، ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے میں نے اسلامی انسان کی بات نہیں کی، یہ فطرت انسان کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں، یعنی انسان کی یہ بنیادی فطرت ہے۔
اب اگر اسی فطرت کو ہم قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں تو یہی انہی چیزوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں مومن سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ نہیں کہا کافر ہے، یہ نہیں کہا مسلمان ہے، یہ نہیں کہا مومن ہے، نہیں. جس کے اندر ایک صفت پیدا ہو گئی اللہ نے اسے کیا کیا؟ اپنا محبوب بنا لیا. یعنی اللہ بھی اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ بھی صفات دیکھ کے کرتا ہے. تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، تھوڑا جا کے سنیے گا. اللہ بھی اگر، میں نے 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ بھی اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ بھی کمال کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہاں تک اگر آج میرے ساتھ آ گئے. اب اللہ اگر کسی کی محبت دوسرے کے دل میں ڈالتا ہے، مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کا محبوب بنوں، ہم سب کی یہ خواہش ہے نا، لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم سے نفرت نہ کریں. ایسا ہی ہے نا؟ ہم میں سے کون انسان یہ چاہے کہ مجھ سے دوسرا نفرت کرے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ دوسرا مجھ سے محبت کرے. تو اس کا بھی خداوند عالم نے صریح اعلان کیا قرآن مجید میں. سورہ مبارکہ مریم آیت کا نمبر 56. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور فقط ایمان پہ ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیے. فقط ایمان پہ یہ نہیں کہا کہ میرا عقیدہ بہت اچھا ہے بس اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان کے ساتھ رحمان خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ دوسروں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. اللہ نے وعدہ کیا انسان کے ساتھ. سورہ مریم آیت کا نمبر 56 یاد رکھیے گا. آپ بے شک ریفرنس دے تھوڑا ہوم ورک بھی کیا کریں تاکہ ہمارا انس بالقرآن بھی بڑھے، اس لیے کہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے بنیادی رہنما اصول قرآن سے لے لیں اور اس کی شرع معصوم کے فرمان سے لیں، یقین مانیے دنیا میں کوئی طاقت نہ کبھی آپ کو شکست دے سکتی ہے اور نہ کبھی آپ سے کوئی طاقت نفرت کر سکتی ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. اب محبت کرنے کا نسخہ وہی بتا سکتا ہے جو انسان کا خالق ہے، اور اس خالق نے محبت کرنے کا نسخہ بیان فرمایا. پہلے اس نے اپنی محبت کا اعلان کیا، میں بھی محبت کرتا ہوں، میں بھی تم جیسے انسانوں کو اپنا محبوب بناتا ہوں، لیکن میں محبوب تمہاری ذات کو دیکھ کے نہیں بناتا، تمہارے کردار کو دیکھ کے تمہیں محبوب بناتا ہوں. یعنی میری ذات کے اندر کوئی کمال نہیں، میرا کردار بتائے گا کہ میں خدا کا محبوب ہوں یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ذات سے محبت نہیں کرتا، خدا صفات سے محبت کرتا ہے. خدا جب صفات سے محبت کرتا ہے تو پھر وہی خدا جو صفات سے محبت کرتا ہے وہی خدا پھر ہمارے لیے کیا حکم کرتا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی دوسری مخلوق بھی تم سے محبت کرے پھر تمہیں بھی اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنی پڑے گی. پہلی صفت وہ تمہارا ایمان اپنے معراج پہ ہو، اور جیسا ایمان ہو اس ایمان جیسا عمل بھی ہو. ذرا جاگیے گا، میں تھوڑا آج کچھ گفتگو کا نتیجہ دینا تھوڑا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. جیسا ایمان ہو ویسا ایمان کے مطابق تمہارا عمل بھی ہو. اگر انسان کے عقیدے کے مطابق اس کا عمل نہ ہو اس کے دو بڑے نقصان ہیں. مثلا ایک شخص اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شیعہ ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں مکتب جعفری سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن
وہ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پر ہندو بھی رہ رہے ہیں، وہاں سکھ بھی رہ رہے ہیں، وہاں عیسائی بھی رہ رہے ہیں، وہاں دوسرے مکاتب فکر کے مسلمان بھی رہ رہے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ علی والا ہے؟ شادی ہوئی، ہم نے دیکھا اس کی شادی میں اور ان کی شادی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ غم مشکل آئی، مشکل میں بھی اس کے اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا ہمیں۔ بس فرق کیا نظر آیا؟ 10 دن کے لیے کالے لباس پہن کے سیاہ حسین کر دیا۔ آج دن کو ایک مجلس میں نے ایک جملہ نقل کیا تھا، تیجانی ڈاکٹر تیجانی سماوی تیونس کے یہ عالم ہیں، سنی سے شیعہ ہوئے، اور پھر انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، ڈفرینسز آف بٹوین شیعہ اینڈ سنی، شیعہ اور سنی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کے اوپر انہوں نے بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ان کی کونوا مع الصادقین، اس کتاب کے مقدمے میں ایک بہت کمال کا جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ میں شیعہ کو دیکھ کر شیعہ نہیں ہوا۔ بڑا عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں خدا کا شکر ہے میں شیعہ کو دیکھ کر شیعہ نہیں ہوا، بلکہ میں شیعت کو پڑھ کے شیعہ ہوا ہوں۔ اگر میں شیعہ کو دیکھ کر شیعہ ہوتا تو شاید میں شیعت سے کہیں بہت دور چلا جاتا، لیکن میں نے تشیع کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر میں شیعہ ہوا۔ یعنی اس کا مطلب ہے آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، آج میڈیا کا دور ہے، آج ایک ایک منٹ کی چیز میڈیا کور کر رہا ہے، آج ایک ایک منٹ کی چیز دنیا پہ نشر ہو رہی ہے آپ کی۔ اس عالم میں لوگوں کے پاس اتنا فرصت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ مطالعہ کرے، وہ کتاب پڑھے، وہ ساری رات آج کا جوان ڈائجسٹ تو پڑھ سکتا ہے، لیکن 10 منٹ کے لیے 5 آیتیں قرآن کی وہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ ہر روز اپنی معمول میں معصوم کا ایک فرمان نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ ایسا زمانہ ہے۔ اب ایسے زمانے میں جب میری صورتحال یہ ہوگی تو لوگ کیا کریں گے؟ جب کتاب پڑھنے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کسی مکتب کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ شیعہ کو دیکھ کے شیعت پہچانے گا۔ اگرچہ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہیں لیکن قابل ہضم ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم میں سے یہ کیوں میں یہ جملے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج جب میں پورا سال اب کالا لباس پہن کے گھومے پورے بازاروں میں، گلیوں میں، شہروں میں، آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، لوگ بطور فیشن کالا لباس پہنتے ہیں، لیکن ادھر محرم کا چاند طلوع ہو، اب اگر کوئی سنی بھی کالا لباس پہن کر گھر سے نکلے تو دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے یہ شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تمہارا لباس نہیں، یہ حسینیت کا لباس ہے۔ اس لباس کی قدر کریں، یہ لباس حسینیت کا لباس ہے جو دیکھ کر دنیا کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ حسین والا جا رہا ہے، یہ علی والا جا رہا ہے، یہ اہل بیت والا جا رہا ہے، یہ آل محمد کا پیروکار جا رہا ہے، یہ مہدی دوراں کا منتظر جا رہا ہے۔ اب جب یہ صورتحال آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جس کام کی وجہ سے اس کے دل میں امام حسین کی محبت بڑھے، پھر تو آپ نے اس لباس کو پہن کر سفارت امام حسین کا حق ادا کیا۔ یہ لباس جب آپ پہن لیتے ہیں، بلکہ تھوڑی سی بات کو وسیع کر دیتا ہوں، آپ جتنی بھی یہ شعائر عزاداری کے جلوسوں میں لے کے آتے ہیں، خواہ وہ ذوالجناح ہے، خواہ وہ علم ہے، خواہ وہ تعزیہ ہے، خواہ وہ جھولا ہے، جتنے بھی آپ شعائر لے کے آتے ہیں، یہ سارے شعائر دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ سارے شعائر دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ کسی عالم نے سوال کیا تھا، کہاں لکھی ہے ذوالجناح، کہاں لکھی ہے ذوالجناح کی تعظیم؟ میں نے کہا اس بات کو چھوڑیں، اللہ نے قرآن میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں یا نہیں کھائیں؟ والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا، پڑھے گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے؟ میں نے اسی سے سوال کیا، بتا ان گھوڑوں کی اللہ نے کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کہا یہ گھوڑے مجاہدین کے وفادار تھے،
میں نے جملہ کہہ دیا جو کہنا چاہ رہا ہوں. کہا یہ گھوڑے مجاہدین اسلام کے وفادار تھے اور میدان جنگ میں ان کے ساتھ برابر کی وفا کرتے تھے. میں نے تو کہا پھر تو جواب تجھے مل جانا چاہیے نا. جو گھوڑا بھی کسی عام مجاہد کا وفادار ہو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی قرآن میں قسم کھائے جو گھوڑا حسین کا وفادار ہو. لیکن یہ گھوڑا اس لیے ہم نہیں لے کر آتے کہ ہم اس کی پوجا کریں, ہم اس لیے لے کر آتے ہیں کہ اس دن کی منظر کشی ہو جائے. یعنی ہم اس کی پوجا کرنے کے لیے نہیں لے کے آتے, ہم فقط منظر کشی کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کی توجہ حسین کی طرف ہو, گھوڑے پہ نہ رہے. اور ایک جملہ میں ان لوگوں کے جواب میں کہتا ہوں, خدا کی قسم ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں. اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے تو ہم گلی چوک چوراہے میں جانے والے ہر ٹانگے والے گھوڑے کو ہم پوج رہے ہوتے. میں نے دلیل دی ہے. ہم ہر دیکھے ٹانگوں کے ساتھ گھوڑا ہوتا ہے یہ نہیں. اچھا چلیں ان کو چھوڑیں, فوجیوں کے پاس تو بہت اچھے اچھے نسل کے گھوڑے ہیں. آج تک میری قوم کے کسی 2 سال کے بچے نے بھی کسی اچھی نسل کے گھوڑے کو بھی سلام کیا ہے؟ نہیں کیا. اگر کیا ہے تو حسین کے گھوڑے کو سلام کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کربلا وہ دشت ہے جہاں حیوان وفادار تھے, انسان غدار تھے. یعنی یہ گھوڑا حسین کی طرف متوجہ کرتے آپ کو. یہ ذوالجناح, یہ تعزیہ, یہ علم, جتنے بھی شاعر آپ لے کے آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ متوجہ کرتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اسی ذوالجناح کے سامنے کوئی بندہ سجدہ کرے, بات حقیقت بیان کر رہا ہوں, ڈر کے نہیں کر رہا, کوئی بندہ سجدہ کرے اور پھر اس سجدے کے اوپر تعظیمی دلیلیں بھی قرآن سے لے کے آئے. دیکھیے جی, تعظیمی دلیل تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, تعظیمی سجدہ تھا. یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا, تعظیمی سجدہ تھا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تیری بات, لیکن اتنا تو سوچ کہ اللہ اگر مصطفیٰ کے متعلق کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جس سے جو اصل میں تو ٹھیک ہو لیکن دشمن غلط فائدہ لے رہا ہو. میں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے. اگر دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہو, اللہ اپنے حبیب کے متعلق بھی وہ لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیتا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا خداوند عالم نہیں فرمایا, اور فرمایا بھی مومنین کو مخاطب کر کے, یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو خبردار رسول خدا کو رائنا نہ کہنا, بلکہ جب بھی پکارنا انظرنا کہنا. رائنا میں اور انظرنا میں کیا فرق تھا؟ رائنا کے بھی معنی اردو میں یہی بنتے, ہماری رعایت کیجئے. انظرنا کے معنی بھی یہی ہے, ہمارا خیال کیجئے. لیکن رائنا کے معنی عبرانی زبان میں کچھ اور تھے, بکریوں کا چرواہا. جب مسلمان رسول خدا کو یہ لفظ استعمال کرتے تھے, یا رسول اللہ رائنا, یہودی دیکھ کے ہنستے تھے. اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے کوئی ایسا لفظ جس سے دشمن سوء استفادہ کرے, وہ بھی اس کے حبیب یا اس کی آل کے حق میں استعمال ہو. تو جب اللہ لفظ برداشت نہیں کر سکتا تو عمل کیسے برداشت کرے گا؟ بس ہمیں ان چیزوں کی طرف سوچنا ہے. دشمن کسی ہمارے عمل سے غلط فائدہ تو نہیں اٹھا رہا, اس لیے کہ ہم نے مکتب آل محمد کو پیش کرنا ہے, آل محمد کے دین کو پیش کرنا ہے. سامعین محترم, اللہ نے انسان سے مخاطب ہو کہا کہ اگر تو ایسا عمل کر, ایمان بھی اور عمل بھی تیرا ایک جیسا ہو جائے. پہلا فائدہ کیا ہے جو عرض کر رہا تھا ایمان کا اور عمل کا؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. دوسرا فائدہ, یہ جو عمل ہے یہ عمل سبب بنتا ہے اس کے ایمان کے اظہار کا. مثلا ایک بندہ مومن ہو لیکن مومن ہو کر وہ کوئی ایمان والوں جیسا عمل نہ انجام دیتا ہو, اس میں اور ہندو میں دونوں اگر ساتھ کھڑے ہو. مثلا ایک بندہ شیعہ علی ہے, وہ بھی اس کی بھی داڑھی مڑی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ اسی آپس میں ایک ہندو کام کرتے ہیں, وہ بھی شیو کرنے والا ہے. اب ان دونوں میں کیا فرق نظر آئے گا؟ ان دونوں میں فرق تب ہوگا جب حالت نماز میں کھڑے ہوں گے. ادھر نماز میں کھڑا ہوا, ادھر دیکھنے والے نے دیکھ کر پہچانا کہ یہ مسلمان ہے, وہ غیر مسلم ہے. تھوڑا سا آگے بڑھ کے ہوں, ادھر نماز میں یہ کھڑا ہوا, اب 2 بندے کھڑے ہوئے تھے, ایک نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, ایک نے ہاتھ کھولے ہوئے تھے. وہ جو باندھے ہوئے ہاتھ تھے وہ بھی کسی کا پتہ بتا رہے تھے,
اس جملے پہ اگر آپ نے جا کے جملہ وصول نہیں کیا تو پھر میں اس سے بڑھ کر اور کیا جملہ کہوں. وہ جو باندھے ہوئے ہاتھ تھے وہ بھی کسی گھر کا پتہ بتا رہے تھے، اور یہ جو کھلے ہوئے ہاتھ تھے یہ بھی کسی گھر کا پتہ بتا رہے تھے. یعنی تمہارے کھلے ہوئے ہاتھ دیکھنے والے کو علی کے دروازے تک پہنچا رہے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان دوسرے کو آل محمد کے دروازے تک نہیں پہنچاتا، تمہارا عمل دوسروں کو آل محمد کے دروازے تک پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ نے شرط رکھی، اگر چاہتے ہو کہ دوسرے تم سے محبت کریں، دوسروں کے دل میں تمہاری محبت ہو. اور میں یہاں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی کسی شیعہ نے حقیقی شیعت اپنے معاشرے میں پیش کی ہے نا، حقیقی شیعت، حقیقی تشیع کا چہرہ، وہاں اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا. ہم اپنی خامیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. عزیزان، اب جب یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ صفات سے. اب اگر اللہ صفات سے محبت کرتا ہے تو پھر ان صفات کو اللہ نے مجسم کیا، ان صفات کو اللہ نے مجسم کیا. یعنی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کو اللہ نے معراج بخشی، یا رسول اللہ کے ذریعے یا آل رسول کے ذریعے. اللہ نے ان صفات کو کیا کیا؟ معراج بخشی. معراج، جب ان صفات کو اللہ نے رسول و آل رسول کے ذریعے معراج بخش دی تو پھر اللہ نے آپ سے اور مجھ سے ایک تقاضا کیا. جہاں پر بھی ہم آ کر اکثر ڈنڈی مارتے ہیں، ہم درمیان میں سے چھوٹی سی آیت پڑھ کے ٹرکا کے چلے جاتے ہیں، اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت کا درمیانی حصہ ہے، لیکن آیت کا ابتدائی حصہ بہت کمال کا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ خوشخبری ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے. یہ جب لفظ ان آ جاتا ہے نا، یہاں شرط آ جاتی ہے، یعنی یہ ہر ایک کے لیے خوشخبری نہیں ہے. اللہ کے ان بندوں کے لیے، کن بندوں کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا ایمان بھی اپنی معراج پہ ہو اور ان کا عمل بھی اپنی معراج پہ ہو. ہر ایک کے لیے اہل بیت کی مودت خوشخبری نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بے عمل ہو اور کہے کہ میرا تعلق آل محمد سے ہے، میں آل محمد کا اجر رسالت ادا کرتا ہوں، اس سے اللہ نے مانگا ہی نہیں ہے. اللہ نے دو لوگوں سے اجر رسالت مانگا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات. ذالک الذی، آیت نمبر 23 سورہ مبارکہ شورى، معروف آیت ہے جس کو آیت مودت کہا جاتا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے. کن بندوں کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا. یعنی یہ ولایت و محبت اہل بیت ہر ایک سے اللہ نے نہیں مانگی. نہ اللہ بے ایمان سے آل محمد کی مودت مانگتا ہے، نہ اللہ بے عمل سے آل محمد کی مودت مانگتا ہے. جب تمہارا ایمان اور عمل دونوں مل جائیں پھر اللہ کہتے ہیں میرے حبیب قل، آپ ان سے کہہ دیجئے. پھر اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں میرے حبیب قل، آپ ان سے کہہ دیجئے. اے خدا بندہ، یہ تو اوپن ہونی چاہیے تھی، سب کے لیے آفر ہونی چاہیے تھی. کہا کہ سب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایمان کو مجسم کرو، مجسم دیکھو تو پھر بھی تمہیں رسول و آل رسول نظر آئیں گے. اگر عمل کو مجسم دیکھو تو پھر بھی تمہیں رسول و آل رسول نظر آئیں گے. وہ اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. نہیں، اس جملے کی آپ نے توجہ کے ساتھ یہ جملہ آپ نے نہیں سنا. آل رسول و آل رسول اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. میں نے جملہ کہا ہے نا، اللہ سخاوت سخی سے محبت کرتا ہے. اب اگر سخی ہو کوئی حاتم طائی جیسا، دربار رسالت میں اس کی بیٹی آ جائے، رسول خدا اٹھتے اور اٹھ کر اس کے سر پر چادر ڈال کے اسے فوراً آزاد کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیوں آزاد کیا؟ کہا اس کا باپ اگرچہ کافر تھا لیکن ایک اچھی صفت کا مالک تھا. کہا یا رسول اللہ وہ کیا اچھی صفت تھی؟ کہا وہ بہت بڑا سخی تھا.
یعنی سخاوت اللہ کو پسند ہے. باپ کافر تھا لیکن ایک اچھی صفت رکھتا تھا, اس باپ کی ایک اچھی صفت کی جزا رسول خدا نے اس کی بیٹی کو دی, ایک اچھی صفت کی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سخاوت کو رسول و آل رسول نے معراج بخشی ہے, تو پھر یہی سوال مولا کائنات سے ہوا, یا علی 40 دروازے تھے حاتم طائی کے, اگر ایک سائل 40 دروازوں سے مانگنے کے لیے آتا تھا تو کسی دروازے سے اسے خالی نہیں لوٹایا جاتا تھا. میرے مولا نے مسکرا کر کہا, وہ سخی کیا ہے جو ایک سائل کو 40 دروازوں پہ گھما دے. ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یعنی اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ سخاوت اچھی صفت ہے, لیکن اس سخاوت کو معراج آل محمد نے بخشی ہے. عدل اچھی صفت ہے لیکن اس عدالت کو معراج آل محمد نے بخشی ہے. شجاعت اچھی صفت ہے لیکن شجاعت کو معراج آل محمد نے بخشی ہے. زہد اچھی صفت ہے لیکن زہد کو معراج آل محمد نے بخشی ہے. عزیز, اب جب انہوں نے ان صفات کو معراج بخش دی تو پھر خدا کا حق بنتا تھا کہ جہاں یہ صفات مجسم ہو جائیں. جب آپ اور مجھ جیسے بندے سے اللہ یہ تقاضا کرتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے, اللہ رحمان کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ دوسروں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. تو جنہوں نے اپنے وجود کے اندر ان صفات کو مجسم کر دیا, پھر ان کی کتنی محبت ہونی چاہیے لوگوں کے دلوں کے اندر. جب آپ اور مجھ جیسے بندے سے یہ تقاضا ہے کہ اگر ایمان اور عمل تمہارا مل جائے, پھر ان کے عمل کی تو کیا ہی بات ہے, انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے کہا عبادت زیادہ کرو, لیکن جب محبوب خدا عبادت کے لیے کھڑے ہوئے فوراً آواز آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او نصفہ, اے میرے محبوب تو اپنی عبادت کو کم کر, آدھی رات یا اس سے بھی کم, آدھی رات یا اس سے بھی کم. لیکن خدا کی قسم تاریخ میں ایک موقع ایسا ہے, تاریخ قرآن میں, جہاں اللہ نے اپنے محبوب سے عبادت کا مطالبہ کیا. یہ آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ایک موقع ایسا ہے وہ محبوب جسے کہا عبادت کو کم کر, ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں پر اس محبوب سے کہا اب اپنی عبادت کو اضافہ کر, اب تو نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر. وہ کون سا موقع ہے؟ ادھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, فصلی لربک وانحر, حبیب یہ کوثر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر. تو اگر مصطفیٰ کو خدا سیدہ عطا کرے اور مصطفیٰ سے خدا عبادت کا مطالبہ کرتا ہے, تو اگر ان کی محبت آپ کو اور مجھے عطا کرے, ہم سے کتنا مطالبہ ہوگا. صلی علی محمد. یہ ہے دین کا معیار. دین چاہتا ہے آپ کے اندر محبت پیدا ہو, لیکن محبت کے سارے راستے یہ ہیں. کب لوگ آپ کے اندر محبت پیدا ہوگی دوسرے کے لیے؟ فطرتاً آپ خود غرض تھے, اس خود غرضی کو اللہ نے تمہاری مجبوری میں بدلا, پھر اس کے اسلام کے ذریعے پالش کیا, اور پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ, یہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر جب بھائی بھائی بنا دیا, پھر آپ سے مطالبہ کیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اب جب تم بھائی بھائی بن گئے ہو تو پھر تمہارے بھائی چارے کی دلیل یہ ہونی چاہیے, جب بھی نیکی اور تقوی کا کام ہو ایک دوسرے کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے تعاون کرتے ہوئے نظر آؤ. ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا کاندھا ملا ہوا ہونا چاہیے, نیکی اور تقوی کے کاموں میں جڑے ہوئے ہو. لیکن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ کے کاموں میں کبھی بھی ساتھ نہ دینا.
اس لیے کہ تمہارا یہ جو بھائی چارہ ہے، بھائی حقیقی ہوتا ہی وہ ہے جو بھائی کے لیے اچھا سوچے۔ بھائی کی شرط کیا ہے؟ ایک اچھے مسلمان کی شرط کیا ہے؟ اچھا مسلمان کون ہے؟ جو دوسرے مسلمان کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ جو شخص اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، اگر دوسرے مومن بھائی، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا، وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اور میں اس بات پہ بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم 1400 سال سے ہمیں جب سے پتہ چلا کہ جنت آل محمد کی جاگیر ہے، آخرت میں خسارے سے اگر بچنا ہے تو آل رسول کے دروازے پہ آنا ضروری ہے، ہم نے اس بات کو اپنی ذات تک محدود نہیں کیا۔ ان مجالس حسین کے ذریعے ہر اس شخص تک یہ پیغام پہنچایا کہ آ بھائی، جس راستے پہ تو جا رہے وہ جنت تک تجھے نہیں لے جائے گا، اگر تجھے جنت تک کوئی راستہ پہنچا سکتا ہے وہ یہ رسول اللہ کا راستہ ہے، یہ آل رسول کا راستہ ہے۔ یہی فوائد ہیں مجالس۔ صلی علی محمد۔ بس انہی صفات کو پھر خداوند عالم نے کربلا میں مجسم کیا۔ پھر ایک مرتبہ کربلا اس کی تجلی گاہ بنی۔ آپ نیکی کے کاموں میں تعاون کی بات کریں تو آپ کو کربلا بہترین درسگاہ نظر آئے گی۔ آپ برائی سے روکنے کی بات کریں تو آپ حبیب بن مظاہر کے خطبات دیکھیں یا زہیر بن کین کے خطبات دیکھیں یا مولا حسین کے جتنے بھی جانثار تھے ان کے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ خطبات ضرور ہیں۔ اگر خطبات نہ ہو تو کم از کم ان کے رجز جو ہیں جو انہوں نے دشمن کے سامنے پڑھے وہی ایک دفعہ پڑھ لیں۔ انہوں نے جو اپنے لیے پسند کیا، ہر ایک نے لشکر یزید کو اس کی ضرور دعوت دی ہے۔ اسلام برے سے نفرت نہیں کرتا، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے کربلا میں سامنے برے تھے، ان سے نفرت نہیں کی، ان سے نفرت نہ کرنے کی ایک دلیل امام حسین علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے، اور یہ خطبہ امام نے اس وقت دیا جب سارے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی امام نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے جو رگ پہنے رزق کا آرام دھس چکا ہے، اس کی وجہ سے خود حسین کا معاوضہ تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یعنی جس وجود کے اندر حرام کا رزق آ جائے نا، پھر اس کے اوپر کبھی کلام حسین اثر نہیں کرتا۔ اگر کبھی ہمیں بھی امام کے کلام سننے میں تکلیف محسوس ہو تو ایک مرتبہ اپنے رزق کا تجزیہ ضرور کرنا، جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال کا ہے یا نہیں۔ لیکن جن کی رگ و پے میں حلال کا ہو، وہ جب زینب مدینے سے نکلنے لگی نا تو امام سے نے کہا کہ آپ کسی کے عقد میں ہیں، میری ماں بہنوں کے لیے جملہ ہے، میں آپ کو اپنی مرضی سے نہیں لے جا سکتا، اگرچہ نکاح میں شرط تھی، لیکن پھر بھی امام نے کہا کہ جب تک عبداللہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں مصائب کا جملہ پڑھنے سے پہلے ایک برادر نے کل کچھ سوالات لکھ کے مجھے دیے تھے، ان سوالات کے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں 2-3 جملوں میں جواب دے دوں۔ انہیں پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھا کربلا کے شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ بشمول کوفہ میں اور کربلا میں اس محرم میں اور حضرت مسلم کی شہادت سے لے کر 10 محرم تک جو شہداء راہ حسین میں قربان ہوئے ان کی تعداد 223 ہے، جس کو آیت اللہ محلاتی نے فرسان النجا، جس کا ترجمہ اردو میں کتاب کا ہو چکا ہے، شجاعان کربلا، انہوں نے نقل کی ہے، 223 شہداء ہیں۔ مولا کائنات، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے اور کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ مولا علی علیہ السلام کے علامہ ذیشان جوادی کی نقوش عصمت اور ابن شہر عاشور کی جو کتاب ہے اس میں ان 2 کتابوں کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ 18 بیٹے مولا علی علیہ السلام کے تھے، جو ان دونوں کتابوں میں ان 18 بیٹوں کے نام تک انہوں نے ان دونوں شخصیات نے لکھے ہیں، جن میں سے 10 بیٹے مولا علی علیہ السلام کے دشت کربلا میں شہید ہوئے۔ 11واں بیٹا محمد حنفیہ، جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصی بنا کر مدینے میں چھوڑا،
اور باقی جو 7 بیٹے ہیں ان کا تاریخ میں تذکرہ نہیں ملتا. میں اس کے اوپر زیادہ اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جن کا تاریخ نے تذکرہ نہیں کیا میں اس ممبر سے اپنی طرف سے ان کا ذکر نہیں کر سکتا. 7 بیٹے وہ ہیں جن کا تاریخ میں تذکرہ نہیں ہے. 10 بیٹے مولا کائنات کے کربلا میں شہید ہوئے. ایک بیٹا محمد حنفیہ جن کو مولا حسین علیہ السلام نے اپنا وصی بنا کر مدینے میں چھوڑا. ایک سوال یہ کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا کیا کردار ہے کربلا میں، تو ان کے کردار کے متعلق مورخین نے جو لکھا ہے وہ اتنا ہی لکھا ہے کہ وہ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکتے تھے، لیکن جب ثانیہ زہرا ان کے پاس اجازت لینے کے لیے گئی تو انہوں نے اپنے 2 بیٹے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کہا کہ یہ میری طرف سے حسین پہ قربان کرنا. یہ ان کا کردار ہے. سامعین محترم، یہ ہے کربلا. جب ثانیہ زہرا ان کے پاس گئی، کہا کہ عبداللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے بابا نے عقد میں شرط رکھی تھی کہ جب حسین سفر پہ جائے تو زینب کو نہیں روکنا. کہا ہاں شرط رکھی تھی. ہاں پھر بھائی نے سفر کی تیاری کر لی ہے، اگر اجازت ہے تو میں بھی چلی جاؤں. عبداللہ نے کہا بیبی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں. میں نے ایک بزرگ عالم سے یہ جملہ سنا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. وہ فرماتے ہیں بی بی نے اپنے گھر سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی، بس خالی پلٹ کر دروازے تک پہنچی تھی کہ پیچھے سے عبداللہ نے آواز دی زینب اکیلی جا رہی ہوں. کاش میں بیمار نہ ہوتا، میں بھی اپنی جان حسین پہ قربان کرتا، لیکن بیماری کی وجہ سے میں جا نہیں سکتا. یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ. ایک کو میری طرف سے صدقہ کرنا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. اجرکم اللہ. کربلا کی کیسی مائیں ہیں، عجیب مائیں ہیں کربلا کی. کہا ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. اب 2 بیٹوں کو بعض اس میں اختلاف ہے روایات میں، یہ دونوں بیٹے بی بی زینب کے تھے یا ایک بیٹا بی بی زینب کا تھا اون بن عبداللہ بن جعفر طیار، اور دوسرا بیٹا کسی اور زوجہ سے تھا. یہ اختلاف روایت ہے. سامعین محترم، جو معروف ہے اس کے مطابق جو کتابوں میں مستند روایت ہے، ایک بیٹا بی بی زینب کا اپنا سگا بیٹا تھا اور ایک بیٹا حضرت عبداللہ کی کسی دوسری زوجہ سے تھا. 2 ہی بیٹے تھے عبداللہ کے، دونوں حسین پہ قربان کرنے کے لیے جناب زینب کے سپرد کر دیے. بی بی لے کر ان بیٹوں کو دشت کربلا میں آ گئی. اس سے پہلے کہ میں ان بچوں کی شہادت پڑھوں، یہاں پر روک کر ایک جملہ میں 11 محرم کا پڑھنا چاہتا ہوں. یہ روایت حمید بن مسلم نے بیان کی ہے. کہتے ہیں جب 11 محرم کو ہر ایک بی بی اپنے وارث کے لاش پہ گری، 2 لاشیں دشت کربلا میں ایسے تھے جن لاشوں پہ کوئی بی بی رونے والی نہیں تھی. جس نے ابھی تک جو مصائب علم ابھی تک ان بچوں کے مصائب پہ نہیں رو سکا، اس کے سمجھنے کے لیے جملہ کافی ہے. حمید بن مسلم راویہ کہتے ہیں 2 بچے ایسے تھے جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا. میں آگے بڑھا اور بڑھ کر سید سجاد کے کاندھے کو ہلایا اور اتنا سوال کیا، بتا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اجرکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. آپ بتاؤ سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ادھر کہانا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. ایک مرتبہ سجاد کی آنکھوں سے بادل برسنا شروع ہوئے آنسو کے، اور رو کے کہتے ہیں یہ نہ کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے بلکہ یہ میری پھوپھی زینب کے بچے ہیں. کہا پھر ان پہ رونے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ کہا اس لیے نہیں آئی کہ حسین کا صدقہ اتارے. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اب زہرا بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں نا. زہرا کا لال چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، اون محمد چند دن کے مہمان رہ گئے ہیں، علی اکبر و قاسم چند دن کے مہمان رہ گئے ہیں. پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. ہزاروں کتنی حسرت ہے آل رسول کو ان آنسو کی. فرماتے جو ایک آنسو ہمارے غم میں بہاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. ہزاروں ایک مرتبہ شب عاشور 2 بچوں کو زینب نے اپنے پاس بٹھا کے کہتی ہیں بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو.
تم عبداللہ کے بیٹے ہو، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی ماں کے سامنے شرمندہ کر دو۔ دونوں بچے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہتے اماں اماں، چچا ماموں سے اجازت لے کر دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اپنے بابا اپنے دادا جعفر طیار کی شجاعت کے وارث بن کر دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو رات کو تسلی دیتی رہی، بچہ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے۔ صبح ہوئی، میدان میں رن پڑا، اصحاب شہید ہو گئے، اہل بیت نے جانا شروع کیا میدان کی طرف۔ ایک مرتبہ زینب نے تیار کر کے بچوں کو بھیجا، جاؤ ماموں کو کہو کہ آپ کو جنگ کی اجازت دے۔ یہاں پر ایک نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزیزانو، جب بہن کی اولاد سے بھائیوں کو ویسے ہی بہت پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد پر اکثر بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بہن کی اولاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب اول محمد نے حسین سے اجازت مانگی ہوگی، ماموں ہمیں اجازت دیجیے، اللہ جانے حسین نے کیا ہوگا، میں کہا ہوگا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، یقیناً میرا دل کہتے کہا ہوگا کہ جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ ان بچوں نے پلٹ کر یہ کہا ہوگا، ارے ماں نے ساری رات ہم سے تسلی لی ہے، ہم سے وعدہ لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان میں تم پیچھے رہ جاؤ، تمہاری جان بچ جائے اور میں اپنی ماں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ ہزاروں ایک مرتبہ جیسے ہی بچوں نے کہا نا، حسین نے دونوں بچوں کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد سواریوں پہ سوار کیا۔ بچوں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، ارے یہ کربلا اپنے بچوں کو بتاؤ تاکہ شجاعت ان بچوں کی گھٹی میں پڑے۔ کربلا بزدلوں کا میدان نہیں ہے، کربلا تو چھوٹے چھوٹے بچے، بھوکے پیاسے بچوں کا لشکر یزید میں ٹوٹ پڑنے کا مقام ہے۔ ہزاروں بچے گئے میدان میں، لڑنا شروع کیا، لڑتے لڑتے روایت میں ایک مرتبہ نہر فرات کو بچوں نے فتح کر لیا۔ اب دونوں بچوں کے سامنے پانی تھا، خیمے میں اصغر پیاسا تھا۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے مصائب کا، بچوں کے سامنے پانی تھا۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرف رخ کر کہتا ہے، اگرچہ پانی پہ قبضہ تو کر لیا ہے لیکن سکینہ سے پہلے کیسے پیے؟ ارے اصغر سے پہلے کیسے پیے؟ نہیں پیا بچوں نے پانی۔ ایک مرتبہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ دوبارہ لشکر یزید میں حملہ کیا۔ اب جو حملہ کیا، کوئی شام کوفہ کی طرف بھاگا، کوئی شام کی طرف بھاگ رہا تھا کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا، ارے جعفر طیار کے پوتے ہیں، مل کے حملہ کرو۔ اب 80,000 کے تیر کمانے، ارے تلواروں اور نیزے دونوں بچوں پہ ٹوٹ پڑے۔ ایک مرتبہ بچوں نے آواز دی، ماموں ہمارا آخری سلام۔ روایت میں ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے، ارے بچوں کے سرانے آئے، ہزاروں لے کر بچوں کے لاشوں کو اٹھایا اور گنجے شہداء میں لے کر آئے۔ ہر بیوی اپنے بچوں پہ روئی، لیکن اگر کوئی رونے کے لیے نہیں آیا تو زینب نہیں روئی، نہیں روئی زینب، نہ کربلا میں روئی، نہ کوفہ میں روئی، نہ شام میں روئی۔ بس اتنا صاحبان مقاتل نے لکھا ہے، جب رہاؤ کے مدینے آئی 15 دن تک سید سجاد کے گھر میں رہی، بی بی نہیں روئی۔ عبداللہ نے پیغام بھیجا، ارے میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی آپ کو حسین کی تعزیت پیش کروں، اگر ہو سکے تو ایک لمحے کے لیے گھر آ جانا۔ بس اتنا روایت میں لکھا ہے، بی بی اپنے گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ دیکھ کر زینب کو پہچان نہیں سکے، عبداللہ دیکھ کر زینب کو پہچان نہیں سکے۔ جب اس بی بی نے اپنا تعارف کروایا تو کہا، بتاؤ میرے بچوں نے جنگ کیسی لڑی تھی؟ بی بی نے بچوں کی جنگ بتائی۔ بتانے کے بعد صاحبان مقاتل نے عجیب جملہ لکھا ہے، اب ایک مرتبہ بی بی بچوں کے کمروں میں گئی، اب جو بچوں کے بستر نظر آئے، پھر زینب نے کہا، ہائے میرا اللهم صل على